لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات پڑھیں مل جل کے محمد و آل. عزیزان گرامی، میں نے قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے، مشہور و معروف آیت ہے. بہرحال مجلس میں بھی کافی تاخیر ہو چکی ہے اور انجمنیں بھی تشریف لا چکی ہیں. بہت زیادہ وقت بھی نہیں لینا ہے چونکہ اس کے بعد نقابت کا بھی سلسلہ ہوگا. بہرحال خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، معبود کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایسے گھروں میں پیدا کیا ہے کہ جس کے نصیب میں عشق حسین رکھا ہے، جس کے نصیب میں عشق اہل بیت رکھا ہے. لہذا ہمیں اور آپ کو اپنے پروردگار کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، شکر گزار بندہ بننے کی کوشش کرنا چاہیے، اس لیے کہ پروردگار عالم نے قرآن میں فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم ہماری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو ہم تمہارے رزق میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے. لہذا ہمیں اور آپ کو سبھی کو اپنے پروردگار کا شکر گزار بندہ بننے کی کوشش کرنا چاہیے. عزیزان گرامی، اور آپ دیکھیں بہرحال اس وقت اقلیت ہے، یہ نہ دیکھیں کہ ہم کم لوگ فرش عزا پہ تشریف فرما ہیں. اس لیے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو انتظار کرتے ہیں کہ مولانا مصائب میں پہنچیں تب ہم فرش عزا پہ چلیں، اس لیے کہ انہیں فرش عزا کی عظمت نہیں ہے، ان کو معرفت نہیں ہے فرش عزا کی عظمت کے سلسلے سے، اس کی فضیلت کے سے اس کی معرفت نہیں حاصل ہے، اس لیے وہ فرش عزا سے دور ہیں یا انتظار کر رہے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں روایات میں ہے کہ جب بھی کہیں مجلس حسین ہوتی ہے، اس فرشتے پہ ہم اس فرش عزا پہ صرف ہم مجلس نہیں کر رہے ہیں بلکہ فرشتے بھی آتے ہیں، بیبیاں بھی آتی ہیں. آپ دیکھیں جب بھی کہیں مجلس عزا یا مجلس حسین ہوتی ہے فرشتے آتے ہیں. کہاں سے آتے ہیں؟ بزم ملکوت سے آتے ہیں اور اپنے پروں کو فرش عزا پہ بچھا دیتے ہیں. یہ ہماری اور آپ کی گنہگار آنکھیں یہی دیکھ رہی ہیں کہ اس وقت ہم فرش عزا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن نہیں عزیزان گرامی، فرش عزا پہ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. روایات کے مطابق ہم فرشتوں کے پروں پہ بیٹھ کے مجلس کر رہے ہیں. لہذا جب یہی مجلس ابھی ختم ہوگی ہم اور آپ کو کیا ملے گا؟ یا جو فرشتے آتے ہیں انہیں کیا ملتا ہے؟ نہیں، انہیں بھی ملتا ہے. جب یہ فرشتے پلٹ کے اپنے بزم ملکوت میں پہنچتے ہیں تو ان کے جسم سے، ان کے بدن سے ایسی خوشبو نکلتی ہے کہ دوسرے فرشتے پوچھ لیتے ہیں آیا تم کہاں سے آئے ہو جو یہ خوشبو لے کے آئے ہو؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں ہم فلاں مقام پر فلاں جگہ گئے تھے، وہاں مجلس حسین ہو رہی تھی، مجلس فرش عزا بچھا ہوا تھا، یہ ہم وہاں سے خوشبو لے کے آئے ہیں. وہ فرشتے کہتے ہیں ہمیں بھی اس مقام پر لے کے چلو جہاں مجلس حسین ہو رہی تھی. وہ فرشتے کہتے ہیں مجلس ختم ہو گئی، مومنین اپنے گھروں کو جا چکے. یہ کہتے ہیں مجلس ختم ہو گئی، مومنین اپنے گھروں کو جا چکے، لیکن وہ جگہ تو وہ فرش تو موجود ہے. گویا ہم اور آپ
جس جگہ سے مجلس کر کے جا بھی چکے ہوتے ہیں، بعد میں بھی اس مقام پر فرشتے آتے ہیں اور اپنے پروں کو مس کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے محمد تو گویا ہم اور آپ فرش عزا پہ بیٹھ کے مجلس حسین نہیں کر رہے ہیں، بلکہ فرشتوں کے پروں پہ بیٹھ کے مجلس عزا کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ ہماری اور آپ کے گنہگار آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہیں، بظاہر آپ دیکھیں۔ اور بہرحال میں نے قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے، مشہور و معروف آیت ہے، بخوبی بھی ترجمے بھی آپ واقف ہیں کہ پروردگار عالم فرما رہا ہے، اے ایمان لانے والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈریں۔ حق ہے اگر ہم اللہ سے ڈریں گے، خوف خدا اگر ہمارے اندر ہوگا تو کوئی بھی ورک، کوئی بھی کام، کوئی بھی فعل انجام دیں گے تو ایک مرتبہ ضرور سوچیں گے ہے جو کوئی دیکھ رہا ہے۔ اور جس روز سے ہمارے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جائیں گی، پھر ہم سے غلط ارکان، غلط فعل، غلط کام، غلط ورک انجام نہیں پا سکتا، مگر شرط کیا ہے کہ خوف خدا ہو، اللہ کا ڈر ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ بہت سے چھوٹے چھوٹے گناہ ہم سے اور آپ سے یوں ہی انجام پاتے ہیں جس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا پاتے۔ مثلا مذاق اڑانا یہ بھی گناہ ہے۔ گناہ تو سب گناہ ہیں۔ آپ دیکھیں پیغمبر کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ، اور یہ بھی یاد رکھیں ایک گناہ یہ جھوٹ جو ہے ہمیں دوسرے بھی گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یاد رکھیں عزیزان گرامی، یہ جھوٹ ہمیں دوسرے بھی گناہ میں شامل کر دیتا ہے، شمار کر دیتا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ پیغمبر کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ میں بہت بڑا گنہگار شخص ہوں۔ کہا کون کون سا گناہ کرتا ہے؟ کہا میں جھوٹ بولتا ہوں، غیبت کرتا ہوں، نماز نہیں پڑھتا، اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں۔ کہا اچھا پھر؟ یا رسول اللہ چاہتا ہوں گناہ مجھ سے چھوٹ جائے پر چھوٹتے نہیں، اگر کوئی طریقہ کار ہو تو بتائیے، لیکن ہاں یا رسول اللہ اکٹھے ہی سب پہ پابندی مت لگائیے گا، ایک ایک اگر ترک کرنے کے لیے کہیے گا تو ہو سکتا ہے میں گناہ کرنا بھی چھوڑ دوں۔ رسول نے کہا اچھا تو جا آج سے جھوٹ ہی بولنا چھوڑ دے۔ بہت خوش ہوا، میں نے رسول کے سامنے سارے گناہ گنتی کروائے، شمار کروائے، پر انہوں نے مجھ سے جھوٹ کے لیے منع کیا ہے، دوسرے گناہ کے لیے تو منع نہیں کیا۔ بہت خوش ہوا۔ آیا ادھر جب زندگی کا سلسلہ شروع ہوا، مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے، فوراً سوچتا ہے نماز پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے۔ جب بھی لوگوں کی طرف فساد کے لیے بڑھتا تھا، لوگوں میں فساد کروایا جائے، اختلافات کروایا جائے یا نہ کروایا جائے، فوراً یاد کرتا تھا اگر کل رسول سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے پوچھ لیا کہ آیا تو یہ گناہ انجام دیتا ہے تو میں کیا جواب دوں گا؟ اگر رسول سے کہہ دیتا ہوں ہاں یا رسول اللہ حالانکہ میں انجام دیتا ہوں، یا رسول اللہ میں یہ گناہ انجام نہیں دیتا، تو رسول سے عہد کیا ہے، وعدہ کیا ہے آج کے بعد اب جھوٹ نہیں بولوں گا، اور اگر سچ ہی بولتا ہوں تو اس کے بھی کوڑے ہوں گے، عذاب ہوں گے، سختیاں ہوں گی۔ صلوات پڑھیں مل جل کے محمد تو میرا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ عزیزان گرامی یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں نا جو ہمیں دوسرے بھی گناہ میں لے کے جاتے ہیں، لہٰذا ہمیں توجہ دینا چاہیے۔ اور خصوصاً یہ جو مجلس ہے، یہ فرش عزا ہے، یہ کربلا ہے، ہمیں واقعاً ماہ محرم میں اصلاح اپنی کرنا چاہیے۔ صرف ہم سنے نہیں بلکہ اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں۔ ہم صرف مجلس نہ کریں، عزاداری صرف نہ کریں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ امام نے اتنی بڑی قربانی کیوں انجام دی، مقصد حسین کیا تھا، اسے بھی اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں عزیزان کرام۔ ورنہ آپ دیکھیں بقرعید ہے، جب ادھر عید الاضحیٰ ختم ہوتی ہے اور محرم آتا ہے تو پورے سماج پہ یہ بے چینی چھا جاتی ہے کہ محرم آ رہا ہے۔ یہ جو 20 روز کا وقفہ ہوتا ہے پورے سماج پہ یہ بے چینی چھا جاتی ہے کہ محرم آ رہا ہے۔ ہر کسی کو اپنے
امام بارگاہ کی صفائی اور پتائی کی فکر ہوتی ہے، ہر کسی کو اپنی انجمن کی فکر ہوتی ہے، ہر کسی کو اپنی مجلس کی فکر ہوتی ہے، ہر کسی کو اپنے جلوس کی فکر ہوتی ہے، ہر کسی کو اپنے نظر و نیاز کی فکر ہوتی ہے، حتیٰ کہ یوں کہہ دوں ذاکروں کو بھی اپنے عشروں کی فکر ہوا کرتی ہے، اور انجمنوں کو اپنے نوحوں کی فکر ہوتی ہے۔ گویا یوں کہوں کہ حلوائی سے لے کر ذاکروں تک ہر ایک کو کمانے کی فکر ہوتی ہے، اور غریب عزادار سے لے کر امیر عزادار تک ہر ایک کو یہ فکر ہوتی ہے کہ خرچ کرنے میں کوئی کمی نہ واقع ہو جائے، کہ سماج میں کوئی انگلی اٹھا دے۔ مگر عزیزان گرامی، جس کے دم سے ماہ عزا آیا ہے، ماہ محرم آیا ہے، اس کی شہادت کی کسی کو فکر نہیں ہے، ورنہ ہم ان ایام میں صرف ذاکر یا عزادار نہ ہوتے، بلکہ دیندار بنتے، دیندار ہوتے، اور دیندار بنانے کی مہم چلاتے۔ اس لیے حسین کربلا میں شہید ہوئے دشمنوں کے ہاتھوں، لیکن آج مقصد حسین پامال ہو رہا ہے ہم جیسے عزاداروں کا۔ لہذا عزیزو، واقعاً ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے کو اس طرح سے بنائیں کہ اگر ہم راستے سے بھی گزریں تو دوسرا بھی کہنے پہ یہ مجبور ہو جائے کہ یہ حسین کا عزادار جا رہا ہے، یہ حسین کا شیعہ جا رہا ہے، یہ حسین کا عاشق جا رہا ہے۔ ہم اپنے کو اس طرح سے بنائیں عزیزو، صرف نامی مسلمان مت بنیں۔ اگر ہم اسلام کے دائرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، مسلمان ہیں، تو ہمارا بھی کچھ فریضہ بنتا ہے، اس لیے کہ اسلام کے معنی ہی امن کے ہیں، سکون کے ہیں، چین کے ہیں، تو ہم اسلام کے دائرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، تو مسلمان کا بھی تو کچھ فریضہ ہے نا۔ ورنہ آپ دیکھیں ہم نامی مسلمان مت بنیں۔ اس لیے سچا اور واقعی مسلمان پیغمبر کہ بقول کون ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ نامی مسلمان تو سب ہیں، ایک مسلمان وہ ہے جو سال بھر والا مسلمان ہے، ایک مسلمان وہ ہے جو 8 دن کا مسلمان ہے، ایک مسلمان وہ ہے جو روزانہ کا مسلمان ہے، ایک مسلمان وہ ہے جو نانویج اور گوشت کھانے والا مسلمان ہے، سال بھر والا جو صرف عید اور بقرعید کی نماز ادا کرتا ہے، عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز ادا کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں سال بھر والا مسلمان ہوں، اور ایک جو 5 وقت 3 وقت کی نماز ادا، وہ بھی کہتا ہے میں روزانہ کا مسلمان ہوں، اور ایک نانویج اور گوشت کھانے والا وہ بھی مسلمان ہے، وہ بھی کہتا ہے میں بھی مسلمان ہوں، اور ایک جو 8 دن والا فقط جمعے کی نماز ادا کرتا ہے، وہ بھی کہتا ہے میں بھی مسلمان ہوں۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ سب مسلمان کامیاب نہیں ہیں۔ آپ پوچھیں گے مولانا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ مسلمان بننا ہے تو زمین زمین، آسمان آسمان، ساعت ساعت، لمحے لمحے، ہر وقت ہر سانس میں اپنے کو مسلمان بنیے۔ آپ پوچھیں گے مولانا اس کا مطلب کیا ہے؟ تو آئیے پیغمبر رسول کی خدمت میں لے کے چلتے ہیں۔ رسول فرماتے ہیں کہ سچا اور واقعی مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے کسی کو اذیت یا تکلیف نہ پہنچے، وہ واقعی سچا مسلمان ہے۔ اب آج سے ہم اپنے اندر دیکھیں، اگر ہماری زبان سے یا ہمارے ہاتھ سے اگر کسی کو اذیت یا تکلیف پہنچتی ہے تو ہم نامی مسلمان تو ہو سکتے ہیں، لیکن سچے اور واقعی مسلمان نہیں ہو سکتے۔ لہذا ہم اپنی اصلاح کریں عزیزو۔ واقعہ یہ کربلا، یہ مجلس، یہ فرش عزا، یہ درسگاہ ہے، ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں۔ بس عزیزو، ہم اسلام کے دائرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آج محرم کی 25 تاریخ یوم سید سجاد ہم منانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ واقعاً وہ سید سجاد کہ آپ دیکھیں کہ جو بہت بڑے صابر تھے، بلکہ یوں کہہ دوں کہ جہاں صبر کی انتہا ختم ہوتی ہے، وہاں سید سجاد کی صبر کا آغاز ہوتا ہے، سید سجاد کے صبر کی ابتدا ہوتی ہے۔ وہ سید سجاد جو زندگی بھر گریہ کیا،
بابا کی شہادت کے بعد ہمیشہ آپ نے گریہ کیا ہے، ہر مقام پر گریہ کیا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں مولا کا ایک شاگرد تھا، ایک چاہنے والا تھا جس کا نام منہال تھا۔ آیا گھر پہ اور آنے کے بعد پوچھتا ہے آیا آقا گھر میں موجود ہیں؟ خادم کہتا ہے سید سجاد اس وقت باغ میں تشریف فرما ہے۔ بہت مسرور ہوا، خوش ہوا کہ مولا کم از کم سیر و تفریح کے لیے باغ تو نکلے۔ آیا جب باغ میں دیکھتا ہے منہال خود کہتا ہے میں نے آقا کو دیکھا کہ ابا بچھا کر کے اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، زمین پر ابا بچھا کر بیٹھ کر کے گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ یہ ہے سید سجاد۔ کھانا آئے تو رونا ہے، پانی آئے تو رونا ہے، میں کھانا کیسے کھا لوں میرا بابا بھوکا مارا گیا، میں پانی کیسے پی لوں میرا بابا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ ہر وقت رونا ہی رونا ہے۔ عزادارو سید سجاد ہیں۔ آپ دیکھیں جب وصیت کا وقت آیا تو امام باقر کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا بیٹا باقر کچھ وصیتیں ہیں، اور انہی وصیتوں میں ایک وصیت امام نے یہ کی اے باقر میرے چاہنے والوں، میرے گریہ کرنے والوں سے کہہ دینا کہ 4 لوگوں سے دوستی ہرگز نہیں کریں گے۔ ایک فاسق سے دوستی نہیں کریں گے، دوسرے جھوٹے سے دوستی نہیں کریں گے، تیسرے بخیل اور کنجوس سے دوستی نہیں کریں گے، اور چوتھے عزادارو بخیل اور کنجوس سے دوستی نہیں کریں گے۔ اور عزادارو امام نے اپنے چاہنے والوں سے کہا چوتھے قطع رحم، یعنی جو لوگ اپنے رشتہ دار عزیز اقارب بھائی بہن سے دوری بنا کے رہتے ہیں ان سے دوستی ہرگز نہیں کریں گے۔ وہ ہمارے چاہنے والے نہیں ہو سکتے، وہ ہمارے گریہ کرنے والے نہیں ہو سکتے۔ میں سید سجاد کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ اگر ہمارے درمیان کوئی شخص اس طرح کا ہے کہ جو اپنے بھائی سے دور ہے، اپنے بہن سے دور ہے، اپنے پھوپھیزاد بھائی سے دور ہے، اپنے خالہ زاد بھائی سے دور ہے، اپنے ماموں زاد بھائی سے دور ہے، تو وہ کم از کم اس مجلس کے بعد ضرور فون کرے اور رشتے جو منقطع ہو گئے ہیں ان سے قربت ضرور کرے، اور یہ ضرور کہے کہ یہ حکم سید سجاد ہے۔ عزادارو واقعاً وہ سید سجاد جو زندگی بھر ہماری رہنمائی کے لیے گریہ کیا ہو، زندگی بھر آپ نے گریہ کیا ہے، ہر مقام پر سید سجاد نے آنسو بہایا ہے۔ ہاں عزادارو دن ہے تو رونا، رات ہے تو رونا۔ آپ دیکھیں کوئی سائل آتا ہے سید سجاد کی خدمت میں اور ایک مرتبہ کہتا مولا آپ اہل بیت کربلا میں کہاں پہ ہوں گے، کس مقام پہ ہوں گے؟ سید سجاد کے ہاتھوں میں ایک تسبیح تھی، اس تسبیح کے دھاگے کو توڑ دیا، تسبیح کے دانے بکھر گئے۔ سید سجاد نے کہا جس طرح سے اس تسبیح کے دانے بکھر گئے بس اسی طرح سے کربلا میں ہم اہل بیت بکھر گئے۔ اجرکم من اللہ۔ رونے کے لیے آپ آمادہ ہو گئے، ان آنسوؤں کو غنیمت جانیے۔ یہ آنسو زخم دل فاطمہ حسین کے زخم کے مرہم ہے۔ ہاں عزادارو بس ایک روایت کا آغاز کرتا ہوں، آپ دیکھیں کربلا لے کے چلتا ہوں کہ سب شہید ہو گئے، کوئی نہیں بچا ہے۔ امام حسین حتیٰ کہ اصغر کو بھی دفنا چکے، کوئی نہیں ہے۔ اصغر کی قبر بنا کے اب یہی سوچ رہے ہیں حسین آخر ابھی تک ہم نے سب کو سوار کرایا، اب مجھے کون سوار کرائے گا؟ بہن نے بڑھ کے کہا بھیا میں موجود ہوں،
میں تمہیں سوار کراؤں گی۔ عزادارو، بہن نے بھائی کو سوار کرایا، بھائی میدان میں آئے۔ ذرا اس وقت کو یاد کریے جب حسین سجدے میں تھے اور یہ شمر خنجر لے کر حسین کے سینے پر سوار ہوا۔ جو لوگ زیارت پہ گئے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ مقتل اور تلہ زینبیہ کی کتنی دوری ہے۔ تلہ زینبیہ پر بہن زینب اور بیٹی سکینہ موجود تھی۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے ایک مرتبہ بیٹی نے کہا، پھوپھی اماں ایک آپ سے سوال ہے، کیا بابا کو پتہ نہیں تھا، کیا بابا کو علم نہیں تھا کہ یہ بھیا کو ظالم پانی نہیں دیں گے؟ ایک مرتبہ عزادارو، ایک مرتبہ زینب نے کہا، بیٹی سکینہ تمہارا بابا وقت کا امام تھا، اسے سب کچھ پتا تھا۔ پھر ایک مرتبہ بیٹی نے پوچھا، پھوپھی اماں اگر بابا کو پتا تھا، بابا کو علم تھا تو بابا گئے کیوں؟ عزادارو، زینب نے کہا، بیٹی سکینہ تمہارے بابا وقت کے امام تھے، گئے اس لیے تاکہ اتمام حجت ہو جائے، کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ہم بچے کو پانی پلا دیتے، ہم اصغر کو پانی دے دیتے۔ آزادارو روئیے، دل کھول کے روئیے، ان آنسوؤں کو غنیمت جانیے۔ ہاں آزادارو، ایک مرتبہ جب یہ جواب سکینہ نے سنا تو کہتی ہے، پھوپھی اماں پھر تو مجھے بھی پتا ہے کہ یہ ظالم میرے بابا کو چھوڑے گا نہیں، لیکن اگر آپ اجازت دے دو تو ایک مرتبہ ظالم سے جا کے کہہ کے دیکھ تو لوں، ہو سکتا ہے میرے بابا کو چھوڑ دے۔ ایک مرتبہ عزادارو، زینب نے ادھر اجازت دیا، سکینہ نے ننھی سی رضا سر پہ رکھا اور تلہ زینبیہ سے نیچے اتری، اس نشیب کی طرف دوڑی جہاں حسین کے سینے پر یہ ظالم سوار تھا۔ ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ راستے میں 5000 گھوڑوں کی قطاریں موجود، سکینہ کا بابا دوسری جانب ہے۔ آخر یہ بچی اپنے باپ کے پاس جائے کیسے؟ ایک مرتبہ ان حیوانوں کے، ان گھوڑوں کے قریب گئی، ان کی ٹاپوں اور سموں کے قریب جانے کے بعد کہتی ہے، اے حیوانوں، اے گھوڑوں، اے سواروں، اے حیوانوں، تم نہیں پہچانتے؟ کیا تم بھی یہ نہیں جانتے کہ میں امام کی بیٹی ہوں؟ اتنا سننا تھا عزادارو، حیوان بلک بلک کر گریا کرنے لگے، رونے لگے، ٹاپوں کو اٹھایا، سموں کو اٹھایا، راستہ دیا۔ سکینہ اس طرف دوڑی جہاں سینے حسین پر ظالم سوار تھا۔ ایک مرتبہ قریب گئی اور جانے کے بعد کہتی ہے، ظالم ٹھہر جا، تجھ سے مجھے کچھ کہنا ہے۔ شمر نے ایک مرتبہ کہا، کیا بات ہے سکینہ؟ سکینہ نے کہا، شمر کیا تمہارے پاس کوئی اولاد نہیں ہے؟ کیا تمہارے پاس کوئی بچی نہیں ہے جو ایک بچی کے سامنے، ایک اولاد کے سامنے اس کے باپ کو ذبح کر رہا ہے؟ عزادارو، ظالم نے کچھ نہ سنا، سینے حسین پر سوار رہا۔ جب سکینہ سے نہ دیکھا گیا، ایک مرتبہ بڑھ کے حسین کے گلے پہ اپنا گلا رکھ دیا، کہا پہلے مجھے ذبح کر پھر میرے بابا کو ذبح کرنا۔ یہ منظر دیکھنا تھا عزادارو۔ ایک مرتبہ شمر نے خنجر کو دور رکھا، اب سکینہ کو تھوڑا تسلی ہوئی، اطمینان ہوا، ہو سکتا ہے ظالم کو رحم آ گیا ہے اسی لیے خنجر کو دور رکھا ہے۔ لیکن عزادارو، غضب ہو گیا، ادھر خنجر کو دور رکھا، دونوں ہاتھ خالی ہوئے، بڑھ کے ایک ہاتھ سے سکینہ کی کلائی پکڑتا ہے، دوسرے ہاتھ سے سکینہ کے تماچے لگانا شروع کر دیتا ہے۔ سکینہ دور جا گرتی ہے، فریاد کرتی ہے،
امو چچا